خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وآلہ. چلیں یہاں سے پڑھتے ہیں. شہید محمد حسین فہمیدے نوجوان فداکاری بود کی تعدادی نارنجک را به خود بس و در زیر زنجیرهای تانک دشمن جان خود را فدا کرد. کہنے کہ شہید محمد حسین فہمیدے ایک فداکار اور جانثار نوجوان تھا کہ جس نے کچھ بم تعدادی نارنجک کچھ بم به خود بس کچھ بم کو اپنے آپ سے باندھا اپنے جسم سے باندھا و در زیر زنجیر ہے تان کے دشمن اور دشمن کے ٹینک کے پہیوں کے نیچے زنجیر کے نیچے کیا ہے اپنی جان قربان کر دی. جان خود را فدا کر دے اپنی جان قربان کر دی. بم باندھا اپنے جسم سے اور دشمن کے توپوں کے نیچے جا کر کے سو گیا. جب توپ چڑھی ہے اس نوجوان کے اوپر بم پھٹا ہے وہ دشمن کی ہلاکت کے ساتھ نارنجک یعنی بم نارنجک جی نارنجک بم. البتہ فارسی میں بم کو بمب بھی بولتے ہیں بے میم بے بم. پہلا جس کو ہم بم بولتے ہیں فارسی میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے لیکن بم کے لیے نہیں ہوتا ہے. بم یعنی بڑا. فارسی میں کیا بولتے ہیں جب کوئی چیز بڑی ہوتی ہے کوئی چیز کیا بولتے ہیں اس کو سائز میں زیادہ بڑی ہوتی ہے خصوصاً پھل فروٹ کھانے پینے والی چیزوں میں تو اس کو کہتے ہیں بم. مثلا فرض کر لیں جیسے آپ سنترا خریدنے جائیں گے تو سنترے کی الگ الگ کیا ہوتی ہے مولانا سائز ہوتی ہے نا. چھوٹا ہوتا ہے میڈیم ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے. تو جو بڑا سنترا ہوگا نا اس کو لکھیں گے بم. کھجور ہے چھوٹی ہے بڑی ہے ہر طریقے کی جو بڑی کھجور ہوتی ہے اس کو بولیں گے بم. اور ایران میں ایک شہر بھی ہے سارا ہے بم جہاں کی کھجور بڑی مشہور ہے. سمجھ گئے پوری دنیا میں یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے بم کی کھجور. ٹھیک چلے بات صورت تو یہ نارنجک اور وہ بم میں کر رہا تھا ایسے ٹھیک نارنجک ٹھیک. تاس پیشروی آنان تاکہ دشمن کے بڑھتے ہوئے قدم کو دشمن کی پیشروی کو دشمن کے آگے بڑھنے کو بسوء خاک ایران کی سرزمین کی طرف جلوگیری کند روک سکے. جلوگیری کرنا یعنی روکنا جلوگیری کردن مصدر اس کا ہے. ٹھیک ہے تو یہ جوان فہمیدے تھے. اب ریز علی خاجوی دہقان فداکار آذربائیجانی در غروب یک روز سرد پائیزی وقتی به خانه برمیگشت متوجه شد که بر سر ریزش کوه راه آهن مسدود شده است. در این هنگام قطار نزدیک میشد و صدای صوت آن به گوش میرسید که ریز علی پیراهنش را به چوب دستی خود بست و نفت فانوس را بر آن ریخت و آتش زد. راننده قطار با دیدن آتش استاد و جان مسافران قطار از مرگ حتمی نجات یافت. یہ فداکار نوجوان جس کا نام ہے ریز علی خاجوی یہ ایک کسان کا لڑکا تھا. ٹھیک ایک دن شام کو اپنے کھیت سے گھر کی جانب جا رہا تھا. راستے میں ریل کی پٹری تھی. دیکھا کہ پہاڑ کا ایک بڑا ٹکڑا ٹوٹ کر گرا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے ریل کی پٹری پوری طریقے سے کیا ہو گئی ہے بند ہو گئی ہے ریل کی پٹریاں. اس نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگا کہ ابھی تو ٹرین آئے گی تو ٹرین تو رکے گی نہیں.
بڑا عظیم حادثہ ہو سکتا ہے، کافی لوگوں کی جانیں جا سکتی ہے، کیا کروں؟ اس نے کیا کیا کہ اپنا شرٹ نکالا اور اس کے ہاتھ میں جو چراغ تھا اس کا تیل ڈالا اس کے اوپر، اور ٹرین قریب تھی، آ رہی تھی، اس کی آواز اس نے سنی، رک گیا اور پھر اس کو جلا کر کے آگ روشن کر کے کھڑا ہو گیا پٹری کے بیچ. ٹھیک، جب ڈرائیور نے دیکھا خطرے کا نشان تو فوراً ٹرین روک دی. اور اس طریقے سے اس کی سمجھداری اور اس کی فداکاری کی وجہ سے بہت سارے مسافروں کی جان. مرزا علی خواجوی دہقان فداکار آذربائیجانی. آذربائیجان ایک جگہ ہے. کیا ہے آذربائیجان؟ کیا ہے مولانا؟ جگہ ہے، ایک صوبہ ہے ایران کا آذربائیجان. ٹھیک، آذربائیجان کا ایک فداکار اور جانثار دیہاتی کسان، دہقان یعنی کسان. ٹھیک، آذربائیجان کا ایک فداکار کسان در غروب، یک روز سردی کے ایک دن، غروب کے وقت، سردی کا موسم تھا، غروب کا وقت تھا، روز سرد پائیزی. پائیز کہا جاتا ہے پتجھڑ کا موسم جو ہوتا ہے. پائیز کس کو کہتے ہیں مولانا؟ ہاں، جب برف گر رہی ہوتی ہے ایران میں. تو ایک تابستان ہے، ایک زمستان ہے اور ایک بہار ہے. 4 موسم ہے ایران کے. یہ پائیز وہی جب درخت کی پتیاں پیلی پڑ جاتی ہیں اور گرنے لگتی ہیں، پتجھڑ کا موسم جس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک، اور ایران میں اس موسم میں باقاعدہ طور پہ برف وغیرہ گرتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی کی وجہ سے ویلا اصل سردی کے موسم کو تو زمستان کہا جاتا ہے. ٹھیک، زمستان سردی کا موسم. پائیز یہ وہ موسم ہوتا ہے جس میں برف گرنے کی وجہ سے موسم کافی سرد ہوتا ہے. کہہ رہے پائیز کا موسم تھا، سردی کا دن تھا، غروب کے وقت، وقتی بخانے پر می گشت، جس وقت گھر واپس جا رہا تھا. وقتی جس وقت بخانے اپنے گھر کی طرف، برمی گشت واپس ہو رہا تھا، برگشتن واپس ہونا. متوجہ شد، متوجہ ہوا کہ برسر ریزش کو، پہاڑ گرنے کی وجہ سے. ریزش یعنی گرنا، ریختن سے ہے. ریزش حاصل مصدر ہے، ریزش کو پہاڑ گرنے کی، اثر یعنی سبب، وجہ سے، سبب سے. راہ آہن مسدود شده است، ٹرین کا راستہ بند ہو گیا ہے. پٹریوں کو کہا جاتا ہے راہ آہن. کیا کہتے ہیں؟ راہ یعنی راستہ، آہن یعنی لوہے کا راستہ. لوہے کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ ٹرین کی پٹری. ٹھیک، وہاں پہ ریلوے اسٹیشن کو بھی اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے، راہ آہن. راہ آہن تہران، مثلا کہ تہران کا ریلوے اسٹیشن، راہ آہن مشہد. ٹھیک، ریلوے اسٹیشن کو بھی کہتے ہیں اور پٹری کو بھی راہ آہن کہتے ہیں. راہ آہن مسدود شده است، ٹرین کی پٹری بند ہو گئی ہے، مسدود ہو گئی ہے. در این ہنگام قطار نزدیک می شد، اس وقت ٹرین قریب آ رہی تھی، ٹرین قریب ہو رہی تھی. در این ہنگام، اس وقت، قطار نزدیک می شد، قطار یعنی ٹرین، ٹرین نزدیک ہو رہی تھی، قریب آ رہی تھی. بس صدائے صوت آن به گوش بھی رسید، اور اس کی سیٹی کی آواز کانوں تک پہنچ رہی تھی. صدا یعنی آواز، صوت یعنی سیٹی.
ٹھیک مولانا. صدائے صوت آن، اس کی سیٹی کی آواز بے گوش کان تک می رسید پہنچ رہی تھی، یعنی کانوں میں آ رہی تھی، سنائی دے رہی تھی کہ ریز علی پیراہنش را بے چوب دستی خود بست، کہ ریز علی نے اپنے شرٹ کو لکڑی سے باندھا. دیہاتیوں کے پاس لکڑی لے کے چلتے، لاٹھی لے کر کے، چھڑی لے کر کے، اس کو کہتے ہیں چوب دستی. چوب دستی یعنی عصا، لاٹھی، جو بھی آپ کہہ سکتے ہو. ریز علی پیراہنش را، ریز علی نے اپنے شرٹ کو بے چوب دستی خود، اپنی لکڑی سے، اپنی لاٹھی سے بست باندھا. بنفت فانوس را، اور لالٹین کے تیل کو برآن ریخت، اس کے اوپر ڈالا. آتش زد، اور آگ لگا دی. اپنے شرٹ کو اتارا اور اسے لکڑی سے باندھ دیا اور لالٹین کا تیل اس کے اوپر چھڑک کر کے اسے آگ لگا دی. رانندہ قطار بادیدن آتش استاد، رانندہ قطار ٹرین کے ڈرائیور نے بادیدن آتش، آگ کو دیکھ کر استاد کھڑا ہو گیا، رک گیا. بجان مسافران قطار، اور ٹرین کے مسافروں کی جان کو ازمر کے حتمی یقینی موت سے نجات یافت، کیا ہے نجات دی. آغا نفت فانوس یعنی کیا؟ نفت کہا جاتا ہے تیل کو، پیٹرول ہو، ڈیزل ہو، اس کو کہتے ہیں نفت، یا مٹی کا تیل ہو. نفت یعنی تیل. فانوس یعنی وہ قدیم زمانے میں تیل سے جو چراغ جلائے جاتے تھے نا، جیسے لالٹین ہے اور لمپ ہے، یا مثلا کہ وہ اسٹیل وغیرہ کے اور دوسری چیزوں کے جو چراغ آتے تھے بنے ہوئے، اس کو کہا جاتا تھا فانوس. فانوس یعنی چراغ، دیا بتی. ٹھیک سمجھ میں آیا؟ بلے. نفت یعنی تیل، فانوس یعنی دیا بتی، چراغ. خوب. حسن امی زادے، اب تیسرا فداکار نوجوان حسن امی زادے معلم فداکاری بود کی در یک واقع آتش سوزی جان دانش آموزان را نجات داد. حسن امی زادے یہ ایک فداکار اور جانثار استاد اور معلم تھے کہ جنہوں نے ایک آگ زنی کے واقعے میں طالب علموں کی جان بچائی. کہیں آگ لگ گئی، بچے آگ کے درمیان گر گئے، ٹھیک ہے، بچوں کی جان خطرے میں پڑ گئی، تو اس استاد اور اس معلم نے اس آگ سے بچوں کی جان بچائی. حسن امی زادہ معلم فداکاری بود، ایک فداکار، ایک جانثار معلم اور استاد تھے کہ در یک واقع آتش سوزی، کہ ایک آگزنی کے واقعے میں. آتش سوزی یعنی آگ لگنا، آتش یعنی آگ، سوختن یعنی جلنا. یہ آتش سوزی کہا جاتا ہے جہاں آگ لگ جائے. آگ لگنے کو کیا کہتے ہیں؟ آتش سوزی. ایک آگ زنی، آگ لگانا یا آگ لگنا، ٹھیک ہے. آتش سوزی کے ایک واقعے میں جان دانش آموزان را، دانش آموزوں کی جان کو، دانش آموزوں یعنی طالب علموں کی جان کو نجات داد، نجات دی، بچایا. وقتی بخاری کلاس آتش گرفت و دانش آموزان در شعله‌های آتش گرفتار شدند.
ایران وغیرہ میں سردی کے موسم میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، ٹھیک، سردی سے بچنے کے لیے وہاں ایک وسیلہ ہے جس کو کہا جاتا ہے بخاری، ٹھیک۔ بخاری کیا ہوتی ہے؟ وہاں ہر گھر میں گیس کی پائپ لائن ہے، ٹھیک، تو ایک چیز بنائی گئی ہے الگ الگ، مثلا اس کا وہ ہوتا ہے چھوٹی بڑی ڈیزائن الگ الگ طریقے کا، اس کو کیا کرتے ہیں کہ گیس کے پائپ سے جوائنٹ کر دیتے ہیں، جیسے ہم لوگ گھروں پہ چولہے پہ گیس چولہے پہ کھانا بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد لائٹر جلا دیتے ہیں، آگ جلتی ہے، کھانا بناتے ہیں، وہاں کیا کرتے ہیں اوپر سے شیشہ پیک ہوتا ہے، اوپر سے تھوڑی تھوڑی جگہ ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں، اس میں لائٹر اسی میں ہوتا ہے، بٹن ہوتی ہے، اس کو یوں کرو گے، سمجھ رہے ہیں، تو خود بخود کیا ہے چالو ہو جائے گا اور وہ دن بھر چلتا رہے گا، یہ ضرورت کے اعتبار سے کس کو کتنا جلانا ہے، کتنے پہ رکھنا ہے، ٹھنڈی کم ہے زیادہ ہے، جگہ زیادہ ہے کم ہے، کتنی دیر میں آگ گرم کر سکتا ہے، ضرورت کے اعتبار سے لوگ اس میں کیا جلا دیتے ہیں، آگ جلتی رہتی ہے گیس کی، سمجھ رہے ہیں، یہ اچھی بھی ہے خطرناک بھی ہے، جو اچھی چیز خطرناک بھی ہوتی ہے، جیسے اپنے یہاں کبھی کبھی گیس سلنڈر پھٹ جاتا ہے تو وہاں بھی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اس بخاری کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے، تیز کیا مثال کے طور پہ تیز کر دیا، کوئی ایسی چیز آس پاس میں ہے جو گرم ہوتے 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 آگ پکڑ لیتی ہے، سمجھ رہے ہیں، یا کوئی چیز ٹنگی ہوئی ہے نیچے بخاری جل رہی ہے اچانک گر گیا، یا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ تھے تو کتنے ہم لوگ کے کپڑے جل گئے اس میں، بچوں کے کپڑے ہیں گیلے ہیں، تھوڑا سکھانا ہے، تھوڑا بخاری پہ رکھ دو، 2 منٹ میں ہٹا لینا ہو جائے گا، پتہ چلا رکھ کے بھول گئے، کپڑا سکڑ بھی سمجھ رہے ہیں، یہ بخاری اس کو کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس سے اپنے یہاں ہیٹر ہوتا ہے، ہیٹر الیکٹرانک ہوتا ہے، وہ گیس سے جلتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سمجھو کہ یہی جیسے اپنا گیس چولہا ہوتا ہے نا، یہ چولہا کھلا ہوا ہے، وہ ایسے یوں شیشے میں پیک ہوتا ہے، اوپر سے جگہ ہوتی ہے اس کی ہیٹنگ باہر آنے کے لیے، اور ایک پیپ لگا ہوتا ہے جس کو گھر سے باہر نکالا جاتا ہے، اس سے زہریلی گیس نکلتی ہے، سمجھ رہے ہیں، چلے بات تو یہ کمرے کو گرم کرنے اگر ایک کا، طرح کا روم ہیٹر ہو گیا نا، جی ایک طرح کا روم ہیٹر، جی جی یہ وہی ہے، لیکن یہ گیس کے لیے مخصوص ہے ایران وغیرہ میں، چونکہ ہمارے یہاں گیس وغیرہ کی قلت ہے، کمی ہے ہمارے یہاں، اسی لیے جو بہت اچھی چیز ہے، کل ادھر میں تو گیس لائن آ گئی ہے، لیکن یہاں اتنی ٹھنڈی نہیں پڑتی کہ کوئی بخاری لا کے لگائے یہ تو بہترین چیز تھی، چلے بار صورت وقتی بخاری کلاس آتش گرفت، جس وقت کلاس کی بخاری میں آگ لگی، کلاس میں بھی رہتی ہے، جگہ جگہ اس کا استعمال ہوتا ہے، چونکہ اتنی ٹھنڈی کہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا آدمی، تو کلاس کے اندر بخاری لگی ہوئی تھی تو بخاری میں آگ لگ گئی، وقتی جس وقت بخاری یہ کلاس کی بخاری آتش گرفت، اس میں آگ لگی، دانش آموزان در شعلہ آتش گرفتار شدن، اور طالب علم آگ کے شعلوں میں گرفتار ہو گئے، آگ کے شعلوں نے جب طالب علموں کو اپنی گرفت میں لے لیا، ان معلم شجاع فداکار گیلانی، یہ گیلان بھی ایک شہر کا نام ہے، سمجھ گئے ہیں، تو گیلان کا رہنے والا یہ فداکار اور بہادر استاد، شجاع یعنی بہادر، فداکار یعنی بھائی جانثار، خود را بخطر انداخت، اس نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا، خود را بخطر انداختن، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا، ٹھیک ہے، من خود را بخطر انداختم، میں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا، او خود را بخطر انداخت، اس نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا، ہمیں دانش آموزان را نجات داد، اور تمام طالب علموں کو نجات بھی بچایا،
بلے خودش دچار سوختگی شو، لیکن خود بیچارہ جل گیا، وہ جلنے سے نہیں بچ پایا. بلے خودش لیکن خود دچار سوختگی شد، سوختگی میں جلنے میں مبتلا ہو، یعنی جل گیا. آسان تم کو اس کا ترجمہ کریں گے، ایک ایک لفظ کا تو نہیں ہو پائے گا اردو میں، لیکن بیچارہ خود کو جلنے سے نہیں بچا سکا لیکن خود جل گیا. وہ گرچہ زندے مان، اگرچہ وہ زندہ رہا، ایسا نہیں کہ مر گیا جلنے کی وجہ سے، جلا لیکن زندہ رہا. اما علامت سوختگی کے نشان افتخار اوس، لیکن جلنے کا نشان کہ جو اس کے افتخار کی پہچان ہے. اما لیکن علامت سوختگی، جلنے کا نشان، علامت سوختگی یعنی جلنے کا نشان جو اس کے بدن پر تھا، کہ نشان افتخار اوس، جو اس کے سربلندی اور اس کے افتخار کی پہچان ہے. برائے ہمیشہ بر بدنش باقی ماند، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے جسم پر باقی رہ گئی. جلنے کا نشان اس کے جسم پر باقی رہ. ان گونے دانش آموزان دہقانان و معلمان فداکار مائے افتخار ما ہستن، کہنے کہ اس طریقے کے طالب علم، اس طریقے کے کسان، اس طریقے کے فداکار استاد اور معلم ہمارے لیے افتخار کا، سربلندی کا سبب ہیں. ان کی وجہ سے ہمارا سر فخر سے اونچا ہے. یہ ہمارے ملک کے نام روشن کرنے والے لوگ ہیں. ان گونے دانش آموزان، اس طریقے کے طالب علم، دہقانان، کسان، معلمان اور اساتذ، فداکار، فداکاری کرنے والے. یہ فداکار سب کے لیے آئے گا، سمجھے؟ دانش آموزان فداکار، دہقان فداکار، معلمان، اس طریقے کے فداکاری کرنے والے طالب علم، کسان اور اساتذہ مائے افتخار ما ہستن، ہمارے لیے افتخار کا سبب ہیں. ان کی وجہ سے ہم مفتخر ہیں. در بیشتر کشورہا می تمام افرادی را یاب، یعنی اکثر ملکوں میں ایسے افراد کو تلاش کیا جا سکتا ہے، ڈھونڈا جا سکتا ہے کہ باگذشتن از جان خود، کہ جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، باگذشتن از جان خود، اپنی جان سے گزر جانا، یعنی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دیگران را، دوسرے کو از خطر نجات دادیان، خطرے سے بچائے. کہنے کہ اکثر ممالک میں اس طریقے کے افراد آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسروں کی جانیں بچائی ہیں. ما بے ان انسانہائے بزرگ و دوست داشتنی احترام میں گزاریں، کہہ رہے ہم اس طریقے کے بڑے اور دوست رکھنے والے، محبوب رکھنے والے افراد اور انسانوں کا احترام کرتے ہیں. ماں ہم بے ان انسانہائے بزرگ، ان بڑے لوگوں، ان بڑے انسانوں، و دوست داشتنی، اور جو دوستی کے قابل ہیں، احترام میں گزاری، ان کا احترام کرتے ہیں. ومی کوشی ماں نیز یکی ازانہا باشی، اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ان میں سے ایک ہو جائیں، ہم بھی ان کے جیسے بنیں. ومی کوشی، اور کوشش کرتے ہیں کہ ماں ہم بھی یکی از انہا باشی، ان میں سے ایک ہوں. چل بھائی یہ متن تمام ہو گیا. اگر کسی کو کہیں پہ کوئی دقت ہو، کوئی ایسا لفظ کلمہ جس کا معنی نہ سمجھ میں آیا ہو. جی آغا اس بک کی PDF دے دیجیے. جی روغن کہا جاتا ہے جو کھانے پینے لگانے والا تیل ہوتا ہے اس میں. ہاں گھی جیسے نہیں، گھی لکوڈ جو چیز جس کو تیل کہا جاتا ہے. اب گھی کا نام خود اپنا الگ ہے.
اگرچہ تیلوں کا بھی نام الگ الگ ہوتا ہے، لیکن وہ چیز جیسے آپ جسے کھانا بناتے ہیں، جو سر پہ لگاتے ہیں، جو مالش کرنے کے لیے آتا ہے، اس سب کو کہیں گے روغن، روغن زیتون، روغن مار، صاف کرتے ہیں، روغن ضرورت، ٹھیک، اس کا آتا ہے، بھٹے کا آتا ہے، جس چیز کا ہوتا ہے تیل اس کو لگا کر کے بولتے ہیں، روغن زیتون جیسے بولتے ہیں، روغن نارگیل، روغن نارگل بولتے ہیں، اور وہ چیزیں کہ جس کو مشینری وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے، جلانے اڑانے کے لیے، گاڑی وڑی میں جو استعمال کیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں نفت۔ البتہ اس کا الگ الگ وہ بھی ہے نام، جیسے آپ جو ہے پیٹرول کو پیٹرول بولتے ہیں، بنزین بولتے ہیں پیٹرول کو، بنزین، ڈیزل کو ڈیزل بولتے ہیں، وہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن دونوں کو ملا کے نفت کہیں گے۔ نفت یعنی جس میں پیٹرول اور ڈیزل دونوں آ جائے گا، گھاسلیٹ مثلا مٹی کا تیل بھی آ جائے گا، سمجھ گئے، جو زمین سے نکلتا ہے اس کو بولتے ہیں نفت، جس کو شراب میں، گاڑی میں اور دوسری چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کہیں گے ہاں نفت، پیٹرول، ڈیزل، جی۔ جی قیمت نفت ایران در بازار جہانی، آپ دیکھیں بورس وغیرہ میں جو دیکھتے ہیں نفت ایران بولتے ہیں، یا جو موت فیکٹریاں ہیں مثلا کہ اس کے ڈیزل پیٹرول کی تو نہیں بولتے نفت ایران، کارخانے نفت ایران، ابھی تو مہنگا ہو گیا ہے۔ والے یہ نفت جو ہے کلی طور پر جنس ہے، تمام مثلا کی زمین سے پیدا ہونے والے اور نکلنے والے تمام جسم کے مثلا کی مائعات کو، اور جو جلانے میں انجن وغیرہ کے کام آتا ہے، سب کو کہیں گے نفت۔ خاص اگر مانا لیں تو نفت جو اس میں ڈالا جاتا تھا، کیا نام ہے، پہلے قدیم زمانے میں جو چراغ جلانے کے لیے، اس کو کہتے تھے نفت، لیکن ابھی بھی یہ نفت کلی طور پر جو ہے ایک جنس ہے جو ہر قسم کے زمین سے نکلنے والے تیل پر دلالت کرتا ہے اور اس کا معنی دیتا ہے۔